من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنشأنا لكم به جنات من نخیل وأعناب. دوبارہ فأنشأنا لكم، تو شین کے بعد جو الف ہے اس پر چونکہ جزم ہے تو جھٹکا ہوگا. فأنشأنا لكم به جنات من نخیل وأعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون. پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے ہم نے کیا کچھ کیا. فرمایا فأنشأنا لکم بہ جنات من نخیل وأعناب، اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجور کے اور انگوروں کے باغات پیدا کیے. اوپر سے پانی برسا اور زمین میں گیا تو کھجور کے باغات اور انگوروں کے باغات نکالے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ، جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں ان باغوں سے، اور انہی باغوں میں سے ان پھلوں میں سے تم کھاتے بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ آسمان سے پانی برسایا، زمین میں گیا اور اس میں سے کھجور کا درخت اور انگور یہ باغ نکلے. آپ حیران ہوں گے، یہ کھجور کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ کھجور کے درخت میں کیا خاصیت ہے جس پر اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا کہ ہم نے پانی سے کھجور کا پھل پیدا کیا. آپ کھجور کے درخت کو درمیان سے کاٹ دیں، کہیں پانی کا اثر تک نظر نہیں آتا. کچھ درخت تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن میں تری ہوتی ہے، بڑا صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنا گیلا ہے اندر سے، یعنی اگر درخت کو بھی نچوڑو تو اس میں سے کچھ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کھجور کا تنا ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو کاٹ بھی دیں تو اندر نچوڑنے سے پانی نہیں محسوس ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اتنے بڑے، کتنا لمبا درخت ہوتا ہے، وہ نیچے سے پانی کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس میں اوپر پھل لگنا ہوتا ہے، درمیان میں کہیں پھل نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی پائپ تو نہیں ڈالا ہوا. آخر وہ پھل یہ پانی کیسے لیتا ہے نیچے سے؟ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. باقی پھل تو ایسے ہیں جو قریب قریب ہوتے ہیں زمین کے، چلو پانی کا اثر پہنچا. کھجور کے بعض درخت تو بہت لمبے ہوتے ہیں اور نیچے سے سارا کھجور کا درخت جس پہ آدمی چڑھتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنے ہوتے ہیں چڑھنے کے لیے، وہ خشک ہوتے ہیں اور ان پر آدمی چڑھتے اوپر پہنچتے تو پھل پکا کھڑا ہوتا ہے. یہ نیچے سے وہاں تک پانی کون پہنچاتا ہے؟ اسی طرح انگور کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں یہ جو پھل ہیں یہ تم ان میں سے کھاتے ہو. فرمایا منہا تأکلون، اس میں سے تم کھاتے ہو. منہا کا مطلب یہ ہے جتنے پھل میں نے پیدا کیے ہیں سارے تم کھا بھی نہیں سکتے. میرے بنائے ہوئے پھل زیادہ ہیں، تمہارے استعمال میں کم ہیں، کہ تم بعض پھل کھاتے ہو بعض نہیں کھاتے، کہ اس لیے کہ مقدار زیادہ ہے وہ بچ جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے درخت ہیں جن کے پھلوں تک ہماری رسائی بھی نہیں ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. یہ وہی شد والی جگہ آ گئی جو تھوڑا پڑھنا مشکل ہوتی ہے. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. اس کو اگر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے، شد والا لفظ کو اگر پڑھنا مشکل ہو رہا ہو تو آپ شد والا لفظ کو الگ کر دیا کریں، پچھلے لفظ کو الگ کر دیا کریں. مشکل پڑھنا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے غین کو لام کے ساتھ ملانا ہے. لل پڑھنا ہے نا تو مشکل ہو رہا ہے، تو آپ صبغن کو الگ پڑھ دیں، للآکلین کو الگ پڑھ دیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یوں پڑھ سکتے ہیں وَصِبْغٍ غن للآکلین، یہ بالکل آپ کا قرآن ٹھیک ہے. اگرچہ بہتر یہی ہے کہ ایسے پڑھا جائے صبغن للآکلین، ورنہ وصبغن للآکلین تو درست ہے. اللہ نے فرمایا اور ہم نے اس پانی سے وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے. اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو طور سینا کے علاقے میں کثرت سے پایا جاتا ہے. اور زیتون کا تیل، یہ زیتون کا پھل، اس کا تیل بھی ہوتا ہے اور اس کو بطور سالن بھی استعمال کرتے ہیں. زیتون کے تیل میں بہت زیادہ فائدے ہیں.
حتیٰ کہ اگر جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو، اگر کوئی آدمی زیتون کے تیل سے مالش کرے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل عرب کھانے کے لیے ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم دہی سے کھانا کھاتے ہیں، کبھی کبھی گھروں میں ہم دہی کو روٹی لگائی اور اسی سے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، وہ زیتون کے تیل کو ایسے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور طاقت میں بہت مفید ہے، عرب کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ زیتون اصلی ہو۔ یہ جو ہم جاتے ہیں نا حرمین وہاں مل رہا ہوتا ہے، یہ وہاں آپ کسی بندے سے تسلی کر لیں کہ کس کمپنی کا اچھا ہے، کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو نا تو اس کی پھر 2 نمبر کاپیاں بھی بہت بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہت سارا زیتون کا تیل اوپر زیتون لکھا ہوتا ہے اور وہ اوریجنل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ فائدے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ تو وہاں آپ جائیں تو جو لوگ مکہ مدینہ میں ایک عرصے سے رہتے ہیں اور ان کو اس کی کوئی شدھ بدھ ہو تو آپ ان سے معلوم کر لیں کہ میں کس کمپنی کا خریدوں تاکہ آپ کو خالص ملے، اور اگر باہر ملک میں آپ کا کوئی دوست رہتا ہو تو پھر براہ راست اس ملک سے منگوائیں، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بعض جگہ سے خالص مل بھی جاتا ہے، تو اگر خالص زیتون کا تیل مل جائے تو وہ بہت مفید ہے، خاص طور پر جوڑوں کے درد وغیرہ کی مالش سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور بھی کئی فوائد ہیں اس میں، بہت سارے فائدے لکھیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، بڑی عبرت کی چیز ہے۔ تم اگر جانوروں کو دیکھو تمہیں اسی میں سے نصیحت ملے۔ کیسے؟ مثلا نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تأکلون، ہم تمہیں فرمایا جو دودھ ان کے پیٹوں میں ہے، ما فی بطونہا، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے ان سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بڑے منافع ہیں، منافع کثیرہ، کثرت سے منافع ہیں، ومنہا تأکلون، اور ان جانوروں سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جانوروں کے اندر ہمیں نصیحت کے پیغام بتائے کہ جانوروں میں فرمایا کہ تم ان کے دودھ سے سیراب ہوتے اور ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ دودھ بھی عجب شے ہے، اس کے بارے میں میڈیکل بھی کہتی ہے کہ یہ ایک پوری مکمل پرفیکٹ غذا ہے۔ اگر ایک آدمی دودھ پی لے اور روٹی سالن نہ کھائے یہ زندہ رہ سکتا ہے، کہ دودھ میں وٹامن، کیلشیم، پروٹین، روغنیات، نمکیات سب موجود ہوتے ہیں، یہ سائنس ہے۔ اور حدیث ہے ترمذی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء یجزئ مکان الطعام والشراب الا اللبن، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا انسان کو کام دے، آپ نے فرمایا سوائے دودھ کے۔ دودھ ایسا ہے وہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، پینے کا بھی، یعنی کھانے کی کمی بھی پوری کرتا ہے، پینے کی بھی۔ آپ دیکھتے نہیں بچوں کو 2 سال تک بچہ کچھ بھی نہیں کھاتا، صرف دودھ پیتا ہے تو کیسا پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو دودھ ہم پیتے ہیں اس سے تو کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس دودھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں جو دودھ ہمیں مل رہا ہوتا ہے عام طور پر، اس میں سوائے دودھ کے باقی سب کچھ ہوتا ہے، ایک اس میں دودھ نہیں ہوتا۔ وہ ہمارا ایک ذاتی کہنے لگا کہ میں گیا ہوٹل پر تو میں نے اسے کہا کہ یہ 50 روپے کا سفید پانی دینا، کیونکہ ہمارے ہاں دودھ سفید پانی ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کا میں نہیں کہتا، بعض لوگ ماشاءاللہ خالص بھی بیچتے ہیں جو دیانتدار ہیں، لیکن ایسے کم ہیں۔ تو اگر ہمارے گھروں میں دودھ آنا شروع ہو جائے تو یوں سمجھ لیں ہماری خوراک کی بہت بڑی کمی پوری ہونا شروع ہو جائے۔ ایک تو بچوں کو دودھ ضرور پلایا کریں، خالص دودھ ہو، دوسرا خود بھی دودھ پیا کریں، بھلا غریب ہی کیوں نہ ہو، اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ تو وہ تو کوئی مجبوری ہے کہ روٹی سالن اپنا کر لے، ورنہ اگر اللہ نے تھوڑے سے بھی مالی حالات آپ کے اچھے کیے ہوئے ہیں، روزانہ کم از کم آدھا کلو خالص دودھ بغیر چینی ڈالے ہوئے پیا کریں، روزانہ کم از کم، ہو سکے تو آدھا کلو صبح آدھا کلو شام روزانہ پئیں، لیکن چینی نہ ڈالیں، کیونکہ جو صحت آنی ہوتی چینی اس کو تباہ کر دیتی ہے اندر جا کر۔ چینی تو نرا چونا ہے، آپ چینی ہمارے قریب ہے شیخو شوگر مل اور فاطمہ شوگر مل، 2 شوگر ملوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، اور فاطمہ والوں سے کچھ تعلق دعا سلام بھی ہے، تو وہ انہوں اندر جا کے دکھلایا سارا اس کا طریقہ کار چینی کا، وہ جو چینی بن رہی ہوتی ہے آپ ایک دفعہ بننا دیکھ لیں، آپ دوبارہ کھانا بند کر دیں۔ چینی آپ دیکھتے نہیں سفید کیوں ہوتی ہے؟ چینی کس سے بنتی ہے؟ گنے سے،
اور گنے کا رس آپ نے بیچی دو پیا ہوگا، سبز ہوتا ہے، چینی کیسے سفید ہو گئی؟ جو سبز سے بنتی ہے تو وہ سبز چینی ہونی چاہیے، اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بننے چاہیے، مثلا یہ جو رس آ رہا ہوتا ہے گنے کا، وہ آگے جا کے فریز ہو جاتا ہے عقلی طور پر، پھر اس کے کرسٹل بننے چاہیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بننے چاہیے، انہیں کو کرش کر کے چینی کے چھوٹے دانے بنانے چاہیے، یہ عقل کہتی ہے اس طرح چینی بننی چاہیے، پھر چینی سبز ہونی چاہیے۔ وہ جب چینی آ رہی ہوتی ہے، پیچھے اس کا رس آ رہا ہوتا ہے، اس رس کے ساتھ آگے وہ چونا ملا رہے ہوتے ہیں، اور اس چونے کے ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ سفید ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا چونا اندر اتر رہا ہوتا ہے ہمارے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھروں میں زردہ بناتے ہیں نا، زردہ بنانے سے پہلے اس میں چینی شروع میں ڈالتے ہیں تو اس کو جوش دیتے ہیں، پھر جا کر اس میں چاول وغیرہ ڈالتے ہیں۔ جب اس کو جوش دے رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ایسے وہ کھول رہا ہوتا ہے جیسے کبھی آپ نے چونے کو کھولتا ہوا دیکھا ہو۔ گھروں میں نا پہلے کلی ہوا کرتی تھی، پینٹ نہیں ہوتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے، جب اس وہ چونے کو گرم کرتے تھے نا تو خاص طریقے سے گڑ گڑ کر کے کھولتا ہے۔ آپ زردے کو شروع میں دیکھ لیں، چونکہ 5 کلو آپ نے چاول پکانے تو آپ نے 5 کلو چینی ڈالی ہوتی ہے اس میں، جب 5 کلو چینی کو ذرا پکا کر تو دیکھیں بالکل چونے کی طرح ہو رہا ہوتا ہے چینی والا معاملہ۔ آپ ہو سکیں چینی کو زندگی سے نکال دیں، اللہ کے فضل سے میں چینی استعمال نہیں کرتا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کبھی کبھار کوئی حرج نہیں، کوئی چیز چینی والی آگے تو ہلکی پھلکی استعمال کر لی، لیکن روٹین لائف میں نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ملک شیک بغیر چینی کے کیسے پیا جاتا ہے، دودھ بغیر چینی کے کیسے پیا جاتا ہے، ہم سے چینی والا نہیں پیا جاتا، ایسا مزاج بن جاتا ہے۔ ہم سارے ساتھی ہیں، آپ اس کی نیت کریں کہ چینی زندگیوں سے ختم کریں، آپ کو دودھ کی طاقت محسوس ہوگی کہ دودھ میں کیا طاقت ہے۔ ہمارے دودھوں میں چینی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بیچارہ بچہ بھی عادی ہوا پڑا ہوتا ہے، اوپر سے پھر روح افزا، اوپر سے پھر جام شیریں بھی ڈالتے ہیں، یعنی کوئی تھوڑی وہ طاقت دودھ میں ہے بھی سی تو تباہ کر دو، خالص چیز دو ہی نہ اس کو۔ تو آج آپ نیت کریں ہم بھی کہ ہم خالص دودھ پیا کریں، کسی دکاندار سے بات کر لیں، کسی دودھی سے بات کر لیں کہ مجھے خالص دودھ چاہیے، ریٹ آپ مجھ سے 20 روپے زیادہ لے لیں، خالص دے دیں، اس سے پھر آپ دیکھیں کہ کیسے پروٹین کی کمی، کیلشیم کی کمی، وائٹامنس کی کمی، نمکیات کی کمی، شوگر کی کمی، جو ہمارے جسم کو کیلوریز کی ضرورت ہے ان کی کمی کیسے پوری ہوتی ہے۔ دودھ تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کی جگہ پر انسان کو کام دے سوائے دودھ کے۔ تو ہم دودھ کو اپنائیں، پھر اپنے گھروں میں صحت دیکھیں اور اپنی صحت بھی دیکھیں۔ تو نسقی کو مما فی بطونہا، اچھا دودھ پینے کے بعد مسنون دعا، اللہ کے نبی فرماتے تھے دودھ پی کر اللہم زدنا منہ، اے اللہ یہ دودھ ہمیں اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، آپ نے علم کے بارے میں فرمایا رب زدنی علما، اللہ علم اور عطا فرما، بالکل اسی طرح اللہم زدنا منہ، اے اللہ دودھ اور عطا فرما۔ تو دودھ اتنی اہم چیز ہے، جیسے علم بدن کی روح کی ضرورت ہے کہ جتنا بڑھتا جائے اچھی چیز ہے علم، دودھ ہمارے بدن کی ضرورت ہے، علم روح کی ضرورت، دودھ بدن کی ضرورت ہے۔ آپ نے روح کی خوراک کے بارے میں بھی کہا کہ زدنی، اے اللہ اور دے، اور بدن کی خوراک واحد دودھ ہے جس کے بارے میں نے فرمایا اللہم زدنا، اے اللہ اور اضافہ فرما، اور عطا فرما۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام کریں گے کہ چینیوں سے اپنی جان چھڑائیں گے اور دودھ کو خالص پئیں گے اور روزانہ پئیں گے، اور اس کا مزاج بنائے کہ ہمارے گھروں میں دودھ استعمال ہو۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بڑے فائدے ہیں، اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ جانوروں کے فائدے تو شمار میں نہیں آ سکتے، ہم ان کی کھال استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے بال استعمال کرتے ہیں، ہم ان کی اون استعمال کرتے ہیں، ہم ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، جانور تو بہت زیادہ ہمارے کام آتے ہیں۔ اور فرمایا منہا تاکلون، بعض جانوروں کے تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ منہا کا مطلب یہ ہے بعض جانوروں کے، عربی گرامر کے لحاظ سے سب جانوروں کا گوشت تم نہیں کھاتے، نہ تمہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ بعض جانور نقصان دہ ہیں۔ اسلام مذہب فطرت ہے، اسلام وہ یاد رکھیں، اسلام مذہب تو ہے ہی ہے، اسلام دستور حیات ہے، اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، یعنی قطع نظر اس ہے کہ مجھے جنت اور جہنم کا ابھی میرا عقیدہ ہے اور مذہب ہے، یہ تو اپنی جگہ ہیں ہی اور حق کا سچ ہیں، ویسے ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ایک اچھی زندگی کیسے گزاروں جس سے میرا بدن اچھا رہے، میری زندگی صحت مند رہے، میں خوشحال رہوں، ٹینشن فری رہوں۔ اس کے لیے اس کو ایک دستور حیات چاہیے، زندگی گزارنے کا کوئی قانون چاہیے۔ تو اسلام وہ مذہب ہے،
اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی مذہب ہے لہذا اس نے ہماری دنیا کا خیال نہیں رکھا۔ اسلام نے جو ہمیں کہا ہے نا کہ تم نے یہ جانور نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے یہ چیز پینی اور یہ نہیں پینی، اس میں ہمارا دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا۔ اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، تم نے اگلے سے ناراض نہیں ہونا، اس میں ہماری دنیا کے فائدے ہیں۔ آپ اس کو پوری طرح تجزیہ کر کے دیکھ لیں، جن باتوں کا اسلام نے حکم دیا ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں کھلے چیلنج کے طور پر کہتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک چیز دکھلائیں جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اور وہ نقصان دہ ہو۔ اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں کہتا ہوں ثواب کا نیکی کا مطلب ہے نفع کی چیز، گناہ کا مطلب ہے نقصان کی چیز، اور یہ صحیح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم بعض جانوروں کا کھاتے ہو گوشت، یعنی بعض جانوروں کا گوشت میں نے منع کیا ہوا ہے۔ اب ہم خنزیر نہیں کھاتے، ہم کتے کا گوشت نہیں کھاتے، ہم گدھے کا گوشت نہیں کھاتے، قطع نظر اس بات سے کہ ہمیں اسلام نے منع کیا ہے، میڈیکلی بھی یا دنیاوی لحاظ سے بھی چیزیں نقصان دہ ہیں کہ انسان کے اندر حسن معاشرت تباہ ہوتی ہے۔ مثلا جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس کی صفت اس میں منتقل ہوتی ہے، چونکہ گوشت تو اللہ نے بنایا ہے۔ آپ اگر گوشت کھائیں گے حلال جانوروں کا تو آپ میں نیک جذبات پیدا ہوں گے۔ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بےغیرتی آتی ہے، کیونکہ خنزیر میں بےغیرتی کا مادہ دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ ہے۔ جہاں جہاں بھی خنزیر کھایا جاتا ہے وہاں ماں بہن کا فرق نہیں ہے، وہاں بیوی اور ماں کا فرق نہیں ہے، یہ خنزیر کے نقصانات ہیں۔ اور ایسے جو درندوں کا گوشت کھاتا ہے، شیر کا گوشت کھاتا ہے، کسی اور درندے کا گوشت کھاتا ہے، اس میں درندگی آتی ہے۔ جو لوگ سانپ کھاتے ہیں ان میں سے دوسروں کی ہمدردی نکل جاتی ہے۔ آپ اس کو دنیا میں مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، یہ ان چیزوں کے اثرات ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے نہیں روکا۔ پھر ان کے میڈیکلی نقصانات علیحدہ ہیں، ایسے اللہ نے ہمیں شراب سے روکا ہے، شراب کے نقصانات ہیں۔ جس چیز کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اس کا فائدہ ہے، جس چیز سے روکا ہے اس میں ہمارے نقصانات ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب اسلام مذہب فطرت ہے، ہماری فطرت کے مطابق ہے، اگر ہم اس کے مطابق چلتے جائیں تو اس میں نفع ہے۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنی باتوں تک کی ہمیں رہنمائی دی ہے کہ آپ ایسا بھی نہ کریں کہ آپ آدھے دھوپ میں بیٹھیں آدھے سائے میں بیٹھیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس پیالے سے پانی پینے سے منع کیا ہے جس کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تو اپنے میں منہ لگا کر پینے سے منع کیا ہے۔ مثلا لکڑی کا پیالہ ہے، مٹی کا پیالہ ہے، وہ ایک سائڈ سے ٹوٹ گیا ہے، اب وہاں منہ لگا کر نہ پئیں، اس سے آپ نے ہمیں منع فرمایا۔ بعد میں سائنس نے اس کے فائدے بیان کیے۔ شریعت کی ہر بات ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ مذہب اسلام مذہب فطرت ہے، انسان کی فطرتی اور اصلی اور نیچرل زندگی کو خوشگوار بنانے کا اگر کوئی طریقہ دنیا میں ہے تو وہ اسلام ہے۔ آج دنیا نے دیکھو اسلام نے سود سے روکا ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے ایک نعوذ باللہ حکم جو دینا تھا بڑا جو ہو گیا، اللہ نے حکم دیا تو ہمیں ماننا پڑا، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے۔ سود کے اختیار کرنے میں دنیا کی معیشت کی تباہی ہے، اور سود کو چھوڑنے میں دنیا کی معیشت کی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ آج دنیا پریشان ہے سود کی وجہ سے۔ اللہ کافر تو اس لیے سود کو نہیں مانتا، قرآن حدیث کو نہیں مانتا تو تباہ ہو گیا۔ بین الاقوامی طور پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ ٹاپک زیر بحث تھا کہ اس وقت یورپ کے بینک دیوالیہ پن کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ہماری معیشت کو دھچکا کیوں لگ رہا ہے۔ اس میں جتنے لوگ بلائے گئے وہ سب کے سب اکنامکس کو جاننے والے، معیشت کو معاشیات کو جاننے والے وہ ماہرین فن تھے جو سب غیر مسلم تھے، اور انہوں نے ان کے بڑے بڑے سکالر بلائے جو معاشیات کو اکنامکس کو جانتے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک مسلمان کو دعوت دی پوری دنیا میں سے، اور وہ تقی عثمانی صاحب کو دی۔ ماشاءاللہ ان کی انگلش بھی ایسے رواں ہے جیسے اردو ہے، باقی ان کے سارے دنیا دار لوگ تھے۔ تقی صاحب نے وہاں جا کر بیان کیا، ان کا بیان بعد میں اردو میں ترجمہ بھی ہوا، میں نے بھی پڑھا وہ۔ تو اس میں تقی صاحب نے ان کو بتایا کہ وہاں یہ تو نہیں بتا سکتے تھے بھائی قرآن میں سود منع لکھا ہوا ہے تم سود چھوڑ دو، وہ کہیں گے اپنا قرآن اپنے پاس رکھو بھائی۔ نہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی نے سود سے منع کیا ہے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ اپنا نبی آپ کے پاس ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ تقی صاحب نے دنیاوی لحاظ سے سود کے نقصانات کھولے ان کے آگے، حتیٰ کہ ایک جگہ تقی صاحب کو سفیان ثوری کا نام لینا پڑا
کہ وہ تاکہ سفیان ثوری کا ایک قول تھا اس میں یہ تھا کہ پیسے سے پیسہ نہ کماؤ، کہ اس سے معیشت ترقی نہیں کرتی۔ پیسے سے پیسہ، مثلا میں نے آپ کو 1000 روپیہ دیا ادھارا، واپسی آپ سے 1100 لوں گا، یہ سود کی ایک قسم ہے۔ تو انہوں نے سفیان ثوری کا نام اس طرح نہیں لیا کہ حضرت علامہ سفیان ثوری نے کہا، انہوں نے کہا فلاں صدی کے ایک بڑے مذہبی سکالر اور ایک عظیم سکالر، بڑے دانشور گزرے ہیں، ان کا نام سفیان تھا، تو ان کا یہ قول ہے، انہوں نے اس کو اس طرح آگے مینشن کیا۔ تو وہاں میں عرض کر رہا تھا تقی صاحب نے ان کو یہ بیان کیا کہ جتنی اس وقت معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے اس کا ایک ہی سبب ہے اور وہ سود ہے۔ آپ اس کو اپنی معیشت سے نکال دیں، آپ کی معیشت اٹھے گی۔ پھر انہوں نے مثالیں دی اس کی دنیاوی لحاظ سے۔ جب وہ کانفرنس ختم ہوئی اور پھر انہوں نے بیٹھ کے اس پہ تجزیے کیے تو ان کو جو سینٹرل پوائنٹ ملا اپنی معیشت کی تباہی کا، وہ تقی صاحب کا بیان ملا۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ انہوں نے کہا اس شخص نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ باتیں ہماری بنیاد ہیں جس نے ہماری معیشت کو تباہ کیا ہے، اور وہ آگے چلا ہے اور انہوں نے اس کو قابو کیا تو ان کے بینک قابو میں آنا شروع ہو گئے۔ اسلام، میں یہ نقطہ اٹھا رہا تھا کہ اسلام جس چیز سے روکتا ہے اس میں ہماری دنیا کے نقصان ہوتے ہیں، آخرت تو ہے ہی ہے۔ جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے اس کا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی ہے نہیں۔ مذہب کوئی مسلط کیے جانے والا قانون نہیں ہے۔ مذہب اسلام انسان کی فطری زندگی کو خوبصورت بنانے کا ایک دستور حیات ہے۔ آپ 20 جگہ پہ اس کو آزما سکتے ہیں، آپ اس کو جہاں دیکھتے جائیں گے وہیں آپ پوری نماز آپ دیکھ لیں۔ نماز اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی کہ انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ہم سارا دن بیٹھتے ہیں، ہمیں خون کی ضرورت ہے کہ ہمارے جسم کے ہر عضو میں خون پہنچے، اور جہاں خون پہنچتا ہے وہ جسم کا ہمارا عضو حرکت میں آتا ہے، طاقت پاتا ہے۔ جہاں خون نہیں پہنچتا وہ جسم کمزور پڑتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن انسان کی صحت کے لیے بنیادی ذریعہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، دل ہمارا یہاں کھڑا ہوا ہے، یہ جب پمپ کرتا ہے نا تو اوپر کو خون اچھالتا ہے، تو واضح بات ہے نیچے تو خون تیزی سے بھاگتا ہے، اوپر سے اس کی پمپنگ ہو بھی صحیح تو اتنا تیز نہیں رہتا۔ تو جب یہ اوپر دماغ تک اس نے خون پہنچانا ہے تو اس کو زیادہ پمپ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مشکل سے پہنچتا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کو پمپ کرنا آسان ہوتا ہے کہ سر وہ نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے اور دل پیچھے سے پمپ کر رہا ہوتا ہے خون اس کو۔ جب یہ شریانوں سے اور وریدوں سے خون گزر کے دماغ تک پہنچ رہا ہوتا ہے تو بآسانی دماغ تو پہنچ جاتا ہے اور ایک انسان صحت مند زندگی گزارنے کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ سائنس بتا رہی ہے اور قرآن پہلے بتا گیا کہ آپ ایسے کرو۔ آج بھی کورونا کا حملہ پوری دنیا میں ہوا، صرف مسلم والے کو نہیں ہوا، یہ چیزیں تو نیٹ پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اٹیک کورونا کا ان ممالک میں ہوا ہے، ان لوگوں میں ہوا ہے جو غیر مسلم ہیں۔ سب سے زیادہ اٹیک مسلمان ریاستوں کو سب سے کم ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ یہ بار بار کہتے تھے کورونا میں ہاتھ دھوو، ہاتھ دھوو، ہاتھ دھوو، اور اسلام روزانہ 5 دفعہ ہاتھ دھلواتا ہے۔ جو آدمی ہر وقت ہاتھ دھونے میں لگا ہوا ہے تو اس آدمی کا، اور پھر ہمیں اسلام کا حکم کیا ہے، استنجا کر کے آؤ تو مٹی پہ ہاتھ ملو اور پھر اس کے بعد ہاتھ دھو۔ کیا مطلب؟ جرمز، جراثیم دور کرو۔ اور موجودہ زمانے میں صابن اس کا متبادل آ گیا ہے، صابن سے ہاتھ دھوو۔ یہ ہمارا شرعی طریقہ ہے کہ جب آپ بڑا بیت الخلاء، بڑا واش روم کر کے آئیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مل کر پھر آپ اس کو ملیں اور پھر دھوئیں، اور موجودہ زمانے میں اچھے صابن آپ استعمال کریں۔ بار بار کورونا والے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں، آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، چونکہ اسلامی ریاستوں میں اس کا رجحان ہے کہ واش روم سے آتے ہیں وہاں تو ٹیشو پیپر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو استنجا ہی اور ہے، اور ہمارے یہاں سنت ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر، اسی صورت میں ہے کہ فیہم رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ ہیں جو استنجا کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے مذہب میں تو استنجے کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس کا حکم دیا گیا۔ تو ایک تو استنجا کرنے سے ویسے ہی جراثیم دھل جاتے ہیں، پھر اوپر سے مٹی کا متبادل، مٹی استعمال کرو یا صابن استعمال کرو تو آپ کے کچھ جراثیم ویسے دھل گئے، پھر روزانہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ کے جراثیم دھل رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اٹیک غیر مسلم ممالک میں ہوا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام وہ مذہب ہے جو دنیاوی فلاح کا بھی ضامن ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اس بنے ہوئے 6 فٹ کے انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کی دنیا بھی اچھی بناتا ہے، آخرت تو بناتا ہی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے بغیر آپ کبھی بھی دنیاوی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے بغیر معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ اسلام وہ مذہب ہے
جس کے بغیر معاشرہ سکون نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو دکھلایا ہے۔ اسلام نے آ کر وہ فضا قائم کی۔ صنعاء یمن سے حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت چلتی ہے، زیورات سے، آج پوری دنیا میں یہ آواز ہے، امن قائم کرو، امن قائم کرو۔ اس کی امن کمیٹیاں بن چکی ہیں، امن کے لیے ادارے بن چکے ہیں، اور دنیا میں امن نہیں آ رہا۔ اور اسلام پر چلنا شروع کر دو، اسلام وہ امن کے مناظر آپ کی آنکھوں سے آپ کو مشاہدے کروائے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے امن کے نام پر بننے والے ادارے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اداروں کے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ قانون کیا کر سکتا ہے؟ اسلام کے پیچھے آؤ۔ اسلام جس دنیا کو سب سے بڑا چیلنج اس وقت امن کا ہے، ہر جگہ دہشت گردی کی فضا ہے۔ آپ امن کے سائے، آپ اسلام کے سائے تلے آ جاؤ، اسلام کی تعلیمات پہ چلو، اسلام ایسا امن پیش کرے گا کہ آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، عقل دنگ رہ جائے گی۔ مثلا ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہراتا ہے، اور اسلام کا ڈنکا بجتا ہے، اور اسلام اپنی اصلی شکل کے ساتھ زندہ ہے۔ ایک عورت ملک یمن صنعاء شہر سے چلتی ہے، مدینہ پہنچتی ہے۔ کتنا سفر ہے یمن سے لے کر مدینہ تک؟ 1 مہینے کا، 1 مہینہ پیدل، موجودہ زمانے کی سواریاں نہیں ہیں۔ 1 مہینے کا وہ سفر کر کے عورت پہنچتی ہے تو زیورات سے لدی ہوئی ہے، وہ ویسے پہنچتی ہے جیسے زیورات تھے۔ صنعاء یمن سے زیورات پہنے مدینے تک آئی، ایک بالی بھی کم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا اس سے کہ تم نے درمیان کے لوگوں کو کیسے پایا؟ آخر کہیں ٹھہرتی ہوگی، کہیں رکتی ہوگی۔ کہا میں نے ان کو مردوں کو اپنا باپ یا بھائی پایا، ان کی عورتوں کو ماں یا بہن پایا۔ بھلا کیا امن تھا! یہ امن آج ہو سکتا ہے؟ یہاں سے ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی اکیلی مجھے لاہور پیدل چل کر پہنچ کے دکھلا دے۔ لاہور تو میں نے ویسے کہہ دیا، اس کو یہاں قریب تک پہنچ کے دکھلا دے۔ پیدل چلے، راستے میں زیورات پہنے ہو، اس کو ذرا پہنچ کے دکھلا، راستے میں ایک رات بھی آ جائے، نہ عزت بچے گی نہ زیور بچے گا۔ اور وہ 30 دن کا سفر کرتی ہے۔ اسلام 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 دنیا میں امن دیتا ہے، دنیا میں صحت دیتا ہے، دنیا میں خوشیاں دیتا ہے، خوشحالیاں دیتا ہے، بدن کو طاقتور کرتا ہے، صحت دیتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، اور اللہ کے نبی کی حدیث کے دودھ سے بہتر کوئی خوراک نہیں ہے جو دودھ کھانا پینا دونوں کا آپ کے لیے بندوبست کرے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اسلام وہ واحد مذہب ہے پوری دنیا میں، ہمارا چیلنج ہے، دستور حیات ہے جو دنیاوی فلاح کا ضامن ہے، آخرت کو تو ہے ہی ہے۔ لہذا امت کی سسکتی ہوئی امت اور ان کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی، اگر ان کو دھارے پہ صحیح چل کر کہیں منزل پہ پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اسلام کی کشتی پہ سوار ہو جائیں، بس ان کو سب کچھ ملے گا۔ جو بھی سوار ہوا، وہ ایک فرد سوار ہوا یا قوم سوار ہوئی یا ایک گھرانہ سوار ہوا یا ایک محلہ سوار ہوا اسلام کی کشتی پر، اس نے دنیا بھی اچھی پائی، آخرت بھی اچھی پائی۔ جو اسلام سے پیچھے ہٹا، دنیا میں بھی ناکام اور رسوا ہوا، آخرت میں بھی ناکام اور رسوا ہوا۔ یہ جو کہتے ہیں نا یورپ میں فلاں چیزیں اچھی ہیں، فلاں اچھی ہیں، آپ یورپ کی جس چیز کی تعریف کریں گے، میں برسرعام کہتا ہوں، جہاں آپ کو یورپ میں کہیں کوئی خوبی نظر آئے گی، اس کے پیچھے اسلامی تعلیمات ہوں گی، گارنٹی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں وہاں کے لوگ رشوت نہیں لیتے، رشوت نہ لینا اسلام کا حکم ہے، یہ تو اسلام کی خوبی ہے، انہوں نے اپنائی، ہم نے اپنائی نہیں۔ انہوں نے قانون ایسے بنا دیے کہ رشوت پکڑی گئی تو بندے کو سائڈ پہ کر دیا، نوکری ختم۔ ہمارے نہیں نوکری ختم ہوتی، تو وہاں انہوں نے قانون ایسے ٹائٹ کر دیے کہ رشوت ختم ہو گئی، لیکن رشوت کا نہ لینا اسلام کا حکم ہے۔ یہ یہاں نافذ ہو جائے، یہاں ہو جائے گا۔ آپ ان کی کوئی خوبی مجھے دکھلائیں، آپ کہیں جی وہ سودا، واقعہ لمبا ہو جائے گا، وہ جب سودا بیچتے ہیں تو اس کا عیب بتاتے ہیں، عیب بتانا تو اسلام کا حکم ہے۔ وہ سودا بیچیں تو جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہ بولنا تو اسلام کا حکم ہے۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں جو اسلامی تعلیمات سے انہوں نے نہیں لی اور انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے اور اسلام کے مخالف ہے اور اس کی وجہ سے اس معاشرے نے ترقی کی ہے، ایک چیز مجھے بتائیں آپ۔ ان کا نکاح نہیں ہے، آپ معاشرے کی تباہی تو دیکھیں، ان کے ہاں ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ خود روتے ہیں بیٹھ کر۔ جاپان نے اعلان کر رکھا ہے کہ جس گھر میں بچے پیدا ہوں گے، بچے کی پیدائش پر، یہ میں کو محقق بات بتا رہا ہوں، میرا ذاتی دوست، ہم 8 سے 9 سال مدرسے اکٹھے پڑھے، بلکہ 10 سال تخصص تک، وہ اس وقت جاپان میں ہوتے 5-6 سال سے، جو بچہ وہاں پہ، چونکہ وہاں نکاح کا نظام نہیں ہے اور دوسرا نظام ہے، تو جب نکاح کا نظام نہیں تو بچے نہیں ہیں، تو
تو نقصان کیا ہوا؟ بچے پیدا ہونا بند ہو گئے۔ انہوں نے قانون بنا دیا کہ جو آدمی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا ایک تو حکومت اس کو انعام دے گی، وظیفہ کہتے ہیں اس کو، اور پھر اس کا سارے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ یعنی اگر کوئی اس لیے بچے نہیں پیدا کر رہا کہ بھی خرچے کہاں سے ہوں گے، اس کی سکول کی فیسیں، اس کی میڈیکل، سب حکومت کرے گی۔ جب اس عمر تک پہنچ جائے گا، جو بڑی عمر ہے، مجھے عمر یاد نہیں رہی، 14 سال ہے، 15 سال ہے، 18 سال ہے، تو پھر وہ اپنا خود کرے گا، ساری کفالت حکومت کرے گی۔ حکومت تنگ آ چکی ہے کہ لوگوں میں بچے نہیں پیدا ہو رہے، کہ ساری آبادی وہاں مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب آپ اسلام سے ہٹ کر کہیں اور رخ کریں گے، آپ دنیا میں تباہ ہوں گے اور آخرت میں تو ہوں گے۔ یہ ایسا لمبا موضوع ہے تو رات ہی گزر جانی چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جیسا کوئی دستور حیات نہیں ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہ جنت جہنم قبر حشر نماز سکھاتا ہے، باقی دنیا تو بیچارے اوکھی گزرتی ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس سے دنیا اچھی بنتی ہے، حکومتیں صحیح چلتی ہیں، ریاستیں صحیح بنتی ہیں، معاشرہ صحیح بنتا ہے، فرد صحیح بنتا ہے، جسم صحیح بنتا ہے، روح صحیح بنتی ہے، گھروں میں خوشیاں بڑھتی ہیں۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین بھی عطا فرمائے اور ان تعلیمات پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔